پٹھان اور سید کے بیچ میں تفریق، خبر کی پالیٹکس اور ایک واقعہ جو حال میں گزرا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عامر اکبر، آپ کا ہمدرد ٹورڈز اسلام سے۔ آج مئی 27 2023، گرمی کا موسم اور اسی طریقے سے ٹاپک بھی بہت گرم ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس کو سنجیدگی سے سننا۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے سب میں اہم چیز، خبر کی جو پالیٹکس چل رہی ہے اس کے اوپر 2 منٹ دوں گا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کچھ مہینے پہلے آپ ہی کے ایک مرشد نے افغانستان گئے تھے اور وہاں پر سید محمد جون پوری صاحب کے خبر کے اوپر وہاں پر کچھ کنسٹرکشن کیا، پورے ٹائلز بدلے اور خبر کو ایک سنگ مرمر، ایک ماربل کا ایک مجسمہ بنا کر وہاں پر لوگوں کو فٹ بال میچز کھلائے، کھانے پکوان کیے اور بڑے بڑے تقریریں دیے کہ وہاں کے لوگوں کو آپ مہدوی بنا دیں گے، وہاں کے لوگوں میں آپ ایک ہاسپٹل بنا دیں گے، ان کی خیر خوبی کر دیں گے اور ان کے ایمان کو گمراہ کر دیں گے۔ آپ ہی کی ویڈیوز میں یہ سب چیزیں آئی تھی۔ اس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں میں ایک فکر مچی۔ وہاں کا جو یوٹیوبر تھا محمود، اس کے آپ یوٹیوب کے ویڈیوز دیکھیے، 100-200 ویوز ہوتے تھے، لیکن جب وہ انڈین مین ان افغانستان جب ویڈیو بنایا تو اس کے ویوز اسکائی راکٹ ہو گئے، 1000، 2000، 5000، 10,000۔ پریشان ہو گیا وہ، ایکچولی خوش ہو گیا اور ہر کامنٹ پڑھ رہا تھا۔ وہاں پر لوگوں نے اس کو کئی مختلف سوال کیے ہیں اور اس نے اس کا نمبر بھی وہاں پر دے ڈالا۔ اس کے وجہ سے مہدویت کی ساری باطل عقائد افغانستان میں پہنچ گئی، ساری کتابیں پہنچ گئی، ساری باتیں پہنچ گئی، ہر چیز افغانستان کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ یہاں پر کیوں آ رہے ہیں، ہمارے لوگوں کے ساتھ ان کے کیا منصوبے ہیں، ان کے کیا پلاننگز ہیں۔ ہر چیز پتہ چلنے سے آج آپ ہی کی وجہ سے سید محمد جون پوری صاحب کی خبر کو توڑی گئی۔ سینسیٹیو ٹاپک ہے میرے بھائی، غور سے سننا۔ سید محمد جون پوری صاحب کی خبر کو جو آپ لوگوں نے سنگ مرمر یعنی کہ ماربل سے بنائی، وہ چیز کو توڑی گئی اور اس کو بغیر بے حرمتی کرے کہ وہ مٹھی کی خبر بنا کر افغانستان کے لوگ اس چیز کو بالکل سنت کے طریقے سے کیے۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں وہ رفیع الدین صاحب کو بھیجائے ہم فوری، انہوں جا کے فلاں کرے۔ وہاں پر کوئی رفیع الدین نہیں تھے، کچھ نہیں تھے۔ وہاں پر افغانستان کی حکومت نے آپ کے منصوبوں کو سمجھتے ہوئے یہ چیز کر کے آپ کو ہمیشہ کے لیے افغانستان سے بین کر دیا۔ قصور پورا آپ کا ہے، خبر کی پالیٹکس آپ نے کھیلی تھی لوگوں کو بتانے کہ مہدویت زندہ ہے۔ لیکن آپ کو یہاں پر بتا دوں، جیسا کہ میں کہا تھا 10 سال میں مہدویت ختم ہو جائے گی، آج آپ کو پہلی نشانی مل چکی ہے۔ سید محمد جون پوری صاحب کے اوپر آپ لوگوں نے جو ناجائز تختی لگائی تھی، آج وہ تختی بھی نہیں ہے۔ اور اگر یہ رفیع الدین صاحب کا کام ہے تو رفیع الدین صاحب بھی تختی نہیں لگائے، وہاں پر تختی بھی نہیں ہے۔ آج سینسیٹیو ایشو ہے، اسی لیے سنجیدگی سے سننا۔ تفریق کے اوپر میں آپ کو ایک چیز بتانے سے پہلے 1400 سال پہلے لے کر جاؤں گا، طائف کے میدان میں لے کر جاؤں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے موت کے بعد حضرت بی بی خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، جب ان کی وہاں پر جو پروٹیکشن ہوتی، ٹرائبل پروٹیکشن، وہ ختم ہونے کے بعد آپ طائف کو گئے اور وہاں کے سرداروں سے مل کر ان کو دعوت دینے کی کوشش کی۔ واقعہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ظلم ہوا،
خونا خون ہوئے آپ، اور جب آپ کو ریئلائز ہوا کہ طائف کے لوگ بھی اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر وہاں پر ایک ڈیلیما موجود ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو بھی آنے کے لیے پرمیشن پوچھنا پڑا، پروٹیکشن پوچھنا پڑا، اور ایک کفار نے ان کو پروٹیکشن دی کہ آپ میرے جیتے جی آپ واپس آ سکتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو پہنچے اور وہاں سے ریئلائز کر چکے تھے کہ اب مکے میں اسلام بڑھ نہیں سکتا، مکے کو چھوڑنا ضروری ہوگا، اور آپ ہر حج کے سیزن میں تلاش کرتے تھے کہ کون سا قبیلہ، طاقتور قبیلہ اسلام کی دعوت کو قبول کرے گا اور اسلام کو قبول کر کر ایک سینکچوری دے گا۔ الحمدللہ وہ چیز یثرب کے 6 لوگوں نے قبول کی، 6 سے اگلے سال 12 ہوئے، 12 سے 72 ہوئے، اور اسلام وہاں سے مکے سے مدینے گیا۔ وہاں پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یثرب کو مدینہ بڑھایا۔ یہ سب ہسٹری آپ لوگ جانتے ہیں۔ میں اسی لیے آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں میرے دوستو کہ ٹورڈز اسلام کا مشن یہ نہیں ہے کہ صرف یوٹیوب ویڈیو پر یا کوئی گلی پہ یا کوئی مسجد میں بتا دے کہ مہدویت ایک باطل عقیدہ ہے، اسلامی ایک سچا عقیدہ ہے اور ہمارا مشن ختم۔ جی نہیں میرے بھائیوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ کو پھر سے لے جاؤں گا صفا کی چوٹی پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ صفا کی چوٹی پر، صفا کی پیک پہ، ماؤنٹین آف صفا پر ٹھہر کر آپ نے اعلان کیا کہ اسلام ہی ایک سچا دین ہے اور میں یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے۔ یہ بولنے کے بعد آپ کی دعوت ختم نہیں ہوئی، یہاں سے دعوت شروع ہوئی، اور آپ نے جب تک دنیا میں زندگی گزاری وہ دعوت کو مسلسل آپ نے آگے لے کر گیا۔ اسی طریقے سے ٹورڈز اسلام بھی الحمدللہ اس دعوت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو آپ کے سامنے لے کر آتے رہے گا۔ ہم نہ صرف دین کی دعوت دیتے ہیں بٹ آپ کو ایک میکنزم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ مان لیجئے ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک چوٹی پر، ایک پہاڑ کے اوپر ایک گھوڑا کھڑا ہے، اور گھوڑا پیاسا ہے، نیچے دیکھ رہا ہے کہ جھیل ہے لیکن اس کے لیے راستہ نہیں ہے جانے کا۔ آپ صرف اگر گھوڑے کو بولے جاؤ جا کر پانی پی لو تو نہیں ہوگا میرے دوستو، اس کو راستہ بتانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ہم مہدوی لوگوں میں یہ چیز اعلان کر چکے ہیں الحمدللہ کہ مہدویت ایک باطل عقیدہ ہے۔ سب نے اس چیز کو دل میں قبول کر لیا، کسی نے اوپنلی کیا ہے، کسی نے اندرونی طور پہ یہ چیز قبول کر لیا کہ واقعی میں مہدویت ایک باطل عقیدہ ہے۔ آپ کی کتاب آپ کے سامنے کھول کر بتا چکے ہیں کہ ان کتابوں میں کتنی غلط عقائد پیش ہے۔ دوستو صرف اعلان کر دینا کافی نہیں ہوتا، حال میں تفریق کی بہت بات چلی ہے۔ پٹھان اور سید کے بیچ میں، استغفر اللہ، میں آپ کو بتاتا چلوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ کوئی کالے میں اور کوئی عرب میں، کوئی گورے میں اور کوئی فلاں میں کوئی فرق نہیں ہے، سب لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، فرق یہی ہے کہ آپ کے اعمال کے اوپر ڈیسائیڈ ہوگا۔ پٹھان اور سید میں ہم نے کبھی فرق نہیں کیا، ہمارے گروپ میں ٹورڈز اسلام کے مشن میں ہر لوگ موجود ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے گروپ میں پٹھان بھی ہیں، سید بھی ہیں، دکنی بھی ہیں، پیرزادے بھی ہیں، مرشدی خاندان کے بھی ہیں، جمعہ جو پڑھتے تھے اور جو نہیں پڑھتے تھے وہ بھی ہے، ہمسر بھی ہے، تابع بھی ہے، ہر قسم کے لوگ ہیں۔ تفریق اگر کرنا ہوتا میرے بھائیوں، پٹھان لوگوں سے تفریق کرنا اگر ہوتا مجھے، تو پچھلی سٹیٹمنٹ جا کے پڑھ لیجئے، آپ سن لیجئے، وہاں پہ میں نے ادباً پٹھان برادری کے ساتھ معذرت چاہا۔ پچھلی ویڈیو کھول کر دیکھ لیجئے، میں نے پٹھان برادری کے ساتھ ایک سید ہوتے ہوئے، سید محمد جون پوری صاحب کی اولاد میں سے ہوتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ معذرت چاہا کہ آپ لوگوں کے بڑوں اور بزرگوں کے ساتھ مرشدین نے بہت ناانصافی کر کے ان کی ایمان کو خراب کیا۔ دوستو اور بھائیوں غور سے سننا،
یہ تفریق کی جو بات کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ ڈیٹا دیتا ہوں، کچھ بیک گراؤنڈ دیتا ہوں۔ مہدوی لوگوں کی کیا پاپولیشن ہے اور مہدوی ڈیموگرافکس کی آپ ریشو پروپورشن کر کے دیکھیے، 70 80 90% سیدوں کی تعداد ہے، صرف 5-10% پٹھان برادری ہے مکمل، چاہے وہ کرناٹک ہو، گجرات ہو، یا پھر حیدرآباد ہو، تلنگانہ ہو، آندھرا ہو، یہ سب کو ملا کے 5-7% سے زیادہ پٹھان برادری نہیں ہے۔ دے آر ان مائنورٹی، اور وہ لوگ اپنی آپ کو بچانے کے لیے، اپنی ایک ان کے اوپر ایک فارمیٹ میں ایک ان کے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے خوب محنت کی ہے، ان لوگوں نے پڑھائی کی ہے، وہ لوگ آگے بڑھے ہیں، ہر چیز ہر فیلڈ میں آگے آئے ہیں، اور آج الحمدللہ اس کامیابی کی وجہ سے ان لوگوں میں ایک طاقت آئی ہے۔ اس طاقت کی وجہ سے آج وہ لوگ ان سارے عقائد کو ٹھکرانے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں الحمدللہ، اور آج ہزاروں کی تعداد سے مہدویت کو خداحافظ کرتے ہوئے اسلام کا پرچم وہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ سیدوں میں بھی کافی فرق آیا ہے۔ آج سید برادری کے لوگ بھی علم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کما رہے ہیں، اور وہ ڈپینڈنسی ختم ہو گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ تفریق ہم نے نہیں ڈالی، تفریق کس نے ڈالی ہے؟ آپ کو پھر سے ایک بار 8th کلاس کی سوشل سٹڈیز اور ہسٹری کی کتاب میں لے کر جا کے وہ سبق کھول کے بتاؤں گا آپ کو، ڈیوائیڈ اینڈ رول، ڈیوائیڈ اینڈ کانکر کا، جو آپ لوگوں نے ہزاروں بار پڑھا ہے، جس نے انگریزوں نے اس کو بہترین انداز سے یوز کیا، ہر بڑی طاقت نے یوز کر کے اپنے قوم کے لوگوں کو ٹکڑے 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 ڈویژنز کی ہیں۔ یہ تفریق ہم نے نہیں، یہ تفریق مرشدوں نے ڈالی ہے آپ کے اوپر۔ ہر قسم کی تفریق، ایک سائڈ سید، ایک سائڈ پٹھان، ایک سائڈ دکنی، ایک سائڈ شیخ، ایک سائڈ ہمسر، ایک سائڈ تابع، ایک سائڈ جمعے والا، ایک سائڈ نان جمعہ، ایک سائڈ میاں کا فرزند، ایک سائڈ مہدی کا فرزند، ایک سائڈ بنگلہ دیشی، ہر قسم سے 50 قسم سے قوم کو بانٹا ہے، کیونکہ قوم جب بٹے گی ان کو راج کرنے کے لیے آسانی ہوگی۔ باطل جو ہوتا ہے کبھی جیت نہیں سکتا، باطل اونلی جبھی جیتتا ہے جب وہ تفریق ڈالتا ہے۔ یہ تفریق ہم نے نہیں، مرشدوں نے ہزاروں سال سے ڈالی۔ آپ لوگوں کو غلاموں کا غلام کی مینٹالٹی آپ کے دماغ میں بسائی ہے، جس چیز کی تقریر وہ ادنا ہمارے مقتدر صاحب نے دی، وہ مینٹالٹی آپ کے دماغ میں سے آپ کو نکالنا ضروری ہے۔ غلاموں کی مینٹالٹی، میرے بھائی میرے دوستوں، غور سے سننا، ٹاپک بہت گرم ہے۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول، ڈیوائیڈ اینڈ کانکر ہی ایک میتھڈ ہوتا باطل کو جیتنے کا، چاہے وہ باطل انگریز ہو یا چاہے وہ باطل مہدویت ہو۔ آپ لوگوں کے سامنے ایک اور واقعہ پیش کروں گا میں۔ پچھلی کچھ دنوں میں ایک لڑائی ہوئی، کچھ جھگڑا ہوا دو لوگوں میں۔ آپ بیک گراؤنڈ دیکھیے، آپ یہاں پر ونس اگین بیک گراؤنڈ دیکھیے، کوئی بھی چیز میں یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا بیک گراؤنڈ۔ پہلی بار ایک صاحب کے اوپر اٹیک ہوا، اس کے بعد اور ایک صاحب کے اوپر گالی گلوچ ہوئی، پھر ایک جان سے مارنے کا دھمکی ہوئی، کنٹینیوس ٹورڈز اسلام کے ممبرز جو مہدویت کو رد کر کر پیسفل انداز سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، کانسٹیٹیوشنل رائٹس ایکسرسائز کر رہے تھے، اپنے دین پر چل رہے تھے، ان کے اوپر کنٹینیوس ایک کے بعد ایک حملے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ بھی حملہ اسی طریقے سے وہ صاحب کے اوپر ہوا، کیونکہ انہوں نے مہدویت کو رد کی تھی۔ اسی طریقے سے وہ حملہ جب ہوا تو اس کے بعد آپ کے ماں باپ کے خلاف
बेहुदगी के अल्फाज इस्तेमाल किए, और ऐसी सिचुएशन में कोई भी आदमी अपना मेंटल स्टेबिलिटी खो बैठता है। उनसे बात किया था मैं, और एक पॉइंट पे उनके साथ हम सख्ती से एक्शन भी लेना चाह रहे थे, बट उन्होंने बताया कि उस दिन हालात ऐसे हो गए थे हमारे ऊपर कि पिछले जो थ्रेट्स बढ़ती गई और आज मार तोड़ पर आ गई बात। वो अनरियलिस्टिकली रिएक्ट किए और उसके लिए वो ज़रूर नादिम भी हुए हैं। दोस्तों, याद रखना, जब कोई उभरता हुआ माहौल निकलता है, बातिल से लोग राह रास्त पे निकलते हैं, उनके ऊपर ज़रूर जुल्म होता है, और कभी कभार रिएक्शन एक्सेसिव होता है। आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि तफरीक की कोई गुंजाइश नहीं है, वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स मैं ये रिपीट कर चुका हूँ कि लॉ को क्रॉस मत करना, लॉ को क्रॉस मत करना। हमको भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दीन का मामला कोई कंपल्शन नहीं है किसी के ऊपर, हमारे ऊपर भी कोई फोर्स नहीं कर सकता हमको हमारी आवाज़ को बंद करने के लिए। आप ही के मुर्शद ने उस दिन फरमाया था स्टेज पे कि ऐसी हरकतें न करना। दोस्तों, भाइयों और बहनों, गौर से सुनना, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत गर्म टॉपिक है। तफरीक का बुनियाद आप ही के मुर्शदों ने डाला था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग समझ चुके हैं। जो सवाल मुझसे लोग पूछते हैं आज, महदवी लोग ये बिल्कुल सवाल नहीं करते कि सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब मेहदी कैसा नहीं होते। ये सब लोगों के दिमाग में पूरी तरीके से उतर गया कि वो मेहदी नहीं होते। उन्होंने कह दिया था मन मेहदी माउद नीस्तम। सवाल ये करते हैं कि हमारे माँ बाप का क्या होगा, क्या वो झूठे थे, हमारे ये छोड़ने से हमारे कब्रस्तान का क्या होगा, ये सवाल करते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके सामने अगली वीडियो में एक मोस्ट आस्क्ड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर सारे जवाब दूंगा। महदवियत वाकई में एक बातिल अक़ीदा है, इसको छोड़ना आपके लिए बेइंतहा ज़रूरी है, इसको रद्द करना आपके लिए बेइंतहा ज़रूरी है। आपके सामने सारी की सारी किताबें पेश कर चुके हैं। 350 पेजेस का PDF अवेलेबल है। अगर किसी को नहीं मिला तो व्हाट्सएप कीजिए और आपको वहाँ पर देंगे। महदवियत वाकई में एक बातिल अक़ीदा है, तफरीक की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी एक दरख्वास्त है आखिर में सारे एक्स महदवियों से, जो लोग इस्लाम की तरफ आते हैं, आप लोग अब मुसलमान हैं, आप किसी के साथ भी कुछ नाइंसाफ़ी होगी तो हम इकट्ठे इन अ यूनाइटेड प्लेटफॉर्म उसको हम क़ानूनी तौर पे उसके साथ कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कोर्ट हो या पुलिस स्टेशन हो या जो भी हो, चाहे वो पठान के ऊपर हो या सैयद के ऊपर हो या किसी और के ऊपर हो, सब मिलकर जवाब देंगे। हमारी भी गलती है कि ये काम हमने इत्तेहाद से नहीं किया। आज हम इत्तेहाद से आगे बढ़ेंगे और हर वो चीज़ का हम जवाब देंगे जो हमारे ख़िलाफ़ उठती है। इंशाअल्लाह ताला बात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।